یہ معیار کیا ہوتا ہے, کیسے سیٹ ہوتے ہیں معیار؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کانٹینٹ بڑا ایک پڑھا لکھا, بڑی بات چیت, بڑی سوچ سمجھ کی باتیں, بڑی اچھی خوبصورت چیزیں ہم اس پہ بناتے ہیں, لگاتے ہیں, لیکن وہ چلتی نہیں ہیں. پھر کچھ ایسا چل جاتا ہے بلو دا بیلٹ کو معیار کیسے بن جاتا ہے, وہ ٹرینڈ کیسے بن جاتا ہے؟ معیار میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سوشل نارمز, سوشل سٹینڈرڈز. ہر دنیا کی سوسائٹی کا ایک بلیک ہے, ایک وائٹ ہے, گرے ہے. وہ کم از کم آپ کے سماجی پیمانے جو ہیں اس میں پورا اتر رہا ہوں. آج کل تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو دنیا بدنام نام کرنے کے لیے ہونا چاہتی ہے. وہ جو مشہور ہو جاتا ہے وہ اس کا نام ہو جاتا ہے بس. نام ہونا اور عزت ہونا, عزت دار ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہے. نام سے زیادہ ہے کہ حوالہ کیا ہے, شناخت کیا ہے. اچھا, پھر وہ شناخت جو ہے وہ کسی خیر کے ساتھ جڑی ہے, کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہے, یا پھر اگین عبرت کے طور پہ ڈسکس ہو. ڈیمانڈ کیا ہے بھائی؟ تو ڈیمانڈ جو ہے بڑی معافی کے ساتھ ایسا ممکن ہے وہ آپ کے گھر والوں کو ہی ناچتا دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں وہ رشتوں کی بات نہیں کر رہا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب نچ کے وہاں. پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں, میں کسی کے پیچھے جاتا ہوں, اس کو دیکھتا ہوں. میں جس سے نفرت کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں اور اسے گالیاں نکالتا ہوں. بھائی جان, یہ ٹالرنس, یہ فورگیونیس ہمیں اوپر سے نیچے تک پڑھانے کی ضرورت ہے. یہ اسٹیٹ کے ہر ادارے کو پڑھانے کی ضرورت ہے, یہ ہر سیاستدان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے بڑے سیاستدان صرف یہی نہیں سوچ رہے کہ ان کا بیٹا, ان کی بیٹی, ان کی فیملی بس لیڈ کرے؟ السلام علیکم, میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میرے مہمان ہیں وہ میرے لیے تو ایک استاد کی جگہ رکھتے ہیں. میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, بلکہ آپ بہت سارے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بلکہ بہترین معلم بھی ہیں, آپ کو بہترین طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں. بہت سارے لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی باتوں سے ان کی زندگی میں تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں, کئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. لیکن آج یہاں میں موجود ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے آنے کا شکریہ. اور آن اسکرین معذرت کر رہا ہوں, بڑے دن سے میں کہہ رہا تھا لیکن بیٹھ نہیں پا رہے تھے. آج وقت ملا, آج ہم نے آپ کو پکڑ لیا. آپ کا کمال ہے سر, میں مان گیا ہوں. دیکھیں بٹ صاحب کو ماننا جو ہے نا, وہ اس کے علاوہ میرے پاس آپشن کوئی نہیں. آپ بڑے بھائی ہیں, آپ کی مہربانی ہے. جب آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پاس آیا نا تو ایک سوال میرے دل میں آتا ہے نا, میں ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں. پچھلی نسل کو لگتا ہے کہ اگلی نسل بربادی کے دہانے پہ ہے اور برباد ہونے لگ پڑی ہے اور بربادی کی طرف جا رہی ہے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جو گزار آئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا گزار کے آئے ہیں, زندگی تو اب والوں کی ہے. تو پنجابی کا ایک سوال ہے, پنجابی میں بتائیں کی بنو دنیا دا. اچھا سر, دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے ابھی تک, جتنا دنیا کے اس دنیا کا ماضی, اس دنیا کے پاس اس کے ریکارڈز موجود ہیں, جس میں شر, بدی اور خیر دونوں نہیں تھے. ہر دور میں, ہر وقت میں برائی بھی تھی, اچھائی بھی تھی. اچھا, آج کے دور میں بھی برائی اور اچھائی دونوں ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے زیادہ تھی اب کم ہے, اب کم ہے پہلے زیادہ ہے. مجھے شاید یہ ڈیبیٹ کا کوئی حاصل نہیں مجھے ملتا. ایک اس کا ایسا پہلو ہے جس پہ سب متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بدی کو دکھانا آسان ہو گیا, شو آف آسان ہو گیا بدی کو, کیونکہ بدی کو ایکسپٹ کر لیا ہم نے. اوور آل دکھانے کا ورڈ کوماز میں کرنے بٹ سب یہ آسان ہو گیا. وہ کیسے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے. آپ کی 25-30 کروڑ عوام ہے, 16-17 کروڑ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. اب 16-17 کروڑ سارے کے سارے موبائل فون پکڑے, کچھ بھی چاہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں, کچھ بھی چاہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں, کچھ بھی چاہیں معافی کے ساتھ بکواس کر سکتے ہیں, کچھ بھی چاہیں وہ نشر کر سکتے ہیں. مجھے نا ایک میں واقعہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اس سارے موضوع کو نا ذرا سمجھایا جا سکے. آج سے نا جی کچھ سال پہلے, تقریباً 10 سال پہلے, ایک بڑے میرے پیارے دوست ہیں فاروق سہیل گوندی صاحب. گوندی صاحب نے کہا کہ یار شاہ جی ہم 2 مزید دوست ہیں, ٹوٹل 3 ہیں, آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, ایک سفر آپ کے ساتھ کرنا. جی بسم اللہ. جی ہوسٹ بھی آپ ہی ہوں گے. جی ٹھیک ہے. بکنگ بھی آپ ہی کرائیں گے. ٹھیک ہے. پیٹرول بھی آپ کا, کھانا بھی آپ. میں کہا جی میں چھوٹا بھائی ہوں, حاضر ہوں. انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹائم گزرے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے گاڑی میری اس کی, آپ ہی کریں سارا. میں کہا ٹھیک ہے جی. جانا کہاں پر؟ وہ کہتے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو اسکیسر ٹاپ پہ جانا ہے ہم نے. سون اسکیسر میں, اسکیسر جو ہے وہاں پر ہمارا ریڈار ہے, اور 65 کی وار میں اس ریڈار کی بڑی ایک
ایک اہمیت ہے. میں نے کہا جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایک رات ہمیں کوئی کمرہ مل جائے اس کے سے ٹاپ پہ جا کے رہا جا سکے, اور یہ میں نے بھی نہیں دیکھی پوری پٹی. تو جناب والا ہم سارے چل پڑے. جب واپسی کی تو واپسی پہ وہ دو دوست باقی تھے, ان میں سے ایک افتخار مجاز صاحب تھے, اللہ گری کے رحمت کرے, پی ٹی وی میں ہوتے تھے. ایک انیس صاحب تھے, جنگ میں ہوتے تھے. افتخار مجاز صاحب واپسی کے سفر میں جب سیال موڑ آیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, وہ کہ شاہ جی تسی پہلے کتنے سو, یہ تاڑے نال تے میرے 2 دن گزرے نے, میں تے جناب پریشان ہو گیا ہیں, تسی تے بڑی کمپنی ہو اور تاڑے نال تے بندہ بور نہیں ہوندا, اور تسی تے تاڑی ذات دے تے بڑے ایسے حصے نے جڑے سانوں پتہ ہی نہیں سن, تے کمال تسی پھر تاڑی جڑی ہاسپٹیلٹی ہے سہولتیں بڑے متاثر ہو, اس طرح کی انہوں نے پوری تمہید. تو میں نے مجاز صاحب کو کہا کہ حضرت میں آپ کے دفتر میں جو دروازہ ہے اس کے باہر فائل لے کے بیٹھا انتظار کرتا تھا کہ مجھے پی ٹی وی رکھ لے. میں تو چکر لگا رہا تھا آج سے 10 سال پیچھے اس سے. اچھا, میں تو ٹرائی کر رہا تھا کسی چینل پہ کوئی موقع ملے, کوئی انٹری ہو. تو میں کہا حضرت نے بیل بجا کے مجھے بلائی نہیں, تو پھر قدرت نے کوئی ایسا ایک سائیکل چلایا کہ میں سوشل میڈیا پہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت اور پہچان دے دی, اور آج اللہ نے ہمیں موقع دے دیا اکٹھے ٹریول کرنے کا, اور ہم کرتے کرتے اس کے سر اور پھر واپسی. گزارش یہ ہے جو آج کا زمانہ ہے یہ سب کو موقع دے دیتا ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیمز, یہ اینڈرائڈ فون, یہ ریکارڈنگ, یہ اب دیکھیں یوٹیوب پہ کوئی بھی جا سکتا, جی جا سکتا ہے, انسٹا, ٹک ٹاک, جتنے بھی چیزیں یہ سب کے لیے اوپن. آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس پلیٹ فارم پہ رجسٹرڈ ہو کے وہ جو چاہے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. ہوا یہ ہے سر کہ اس مقدار میں خیر کے بندے اس طرف نہیں آئے جتنی مقدار میں شر والے ادھر آ گئے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. ٹک ٹاک بذات خود برا نہیں ہے, نہیں, کیونکہ وہاں پر آنے والوں کا کانٹینٹ بلو دی بیلٹ ہے, یا اس کا معیار نہیں ہے, یا وہ اخلاقی نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے ٹک ٹاک کوئی اخلاقی چیز نہیں. یا اگر تعارف ہو, فرض کیجئے کوئی سادہ بندہ, میں بھی ٹک ٹاک پہ ہوں, تو میرے ایک جگہ نا جی کسی ہاسپٹل میں کوئی چیک اپ تھا, تو میں نے وہ ایک چٹ پہ لکھا قاسم علی شاہ, اور میں نے کہا یار وہ شاید اسی نام سے جانتے, تو اندر جا کے ڈاکٹر صاحب کو ذرا میرا بتا دو. ان کا جو اسسٹنٹ تھا, اب میں باہر کھڑا تھا نا, تو اس کی آواز آئی کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ٹک ٹاکر نہیں ہے قاسم علی شاہ, وہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ مجھے ٹک ٹاک میں سنتا تھا. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں شاید, لیکن اس کا تعارف یہی تھا. وہ نہیں تھا انسٹا پہ, وہ نہیں تھا ٹویٹر پہ, وہ نہیں تھا یوٹیوب پہ, وہ تو ٹک ٹاک پہ سنتا تھا مجھے. اور ٹک ٹاک پہ بڑی دنیا سر, بہت دنیا. ٹک ٹاک جو ہے اس کی میجورٹی ہمارے لوگ اسی پہ ہیں, اسی, اور عوام آپ کی جو ہے وہ 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ایک لوور مڈل کلاس, جی ایسے پور کلاس, لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس ہے, تو وہ ٹک ٹاک پہ بڑی موجود ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں ٹک ٹاک برا نہیں ہے, وہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ برا یا اچھا ہے. یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک میڈیم ہے جس کا کام ہے یہاں سے کوئی چیز پک کرنا اور یہاں منتقل کرنا, ترسیل, جی ایسے ہی ہے. یہ میڈیم برا نہیں ہے. جو اس وہیکل پہ لوڈ کیا جا رہا ہے اور ان لوڈ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ معیار کی آپ نے بات کی, یہ معیار کیا ہوتا ہے, کیسے سیٹ ہوتے ہیں معیار؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کانٹینٹ بڑا ایک پڑھا لکھا, بڑی بات چیت, بڑی سوچ سمجھ کی باتیں, بڑی اچھی خوبصورت چیزیں ہم اس پہ بناتے ہیں, لگاتے ہیں, لیکن وہ چلتی نہیں ہیں. پھر کچھ ایسا چل جاتا ہے جو میرے خیال سے ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ, آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار یہ بلو دا بیلٹ ہے, جیسے آپ نے یوز کیا ورڈ بلو دا بیلٹ ہے, وہ بلو دا بیلٹ کو معیار کیسے بن جاتا ہے, وہ ٹرینڈ کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا بٹ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو معیار ہے اس کے 3 حصے ہیں. کانٹینٹ کی بات میں کرنے لگوں. معیار میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سوشل نارمز, سوشل سٹینڈرڈز, اور سوسائٹی نے جو طے کیا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ گرے ہے. یعنی ہر دنیا کی سوسائٹی کا ایک بلیک ہے, ایک وائٹ ہے, گرے ہے. وہ کم از کم آپ کے سماجی پیمانے جو ہیں اس پہ پورا اتر رہا. اچھا ایک ہے آؤٹ آف دی باکس. میں کریٹیوٹی کے خلاف نہیں ہوں کہ ایک اچانک میں کانٹینٹ آیا جس میں ایک لڑکا ہے جس کی آواز لڑکیوں جیسی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اس فن کو, یا اس فرض کیجئے وہ ٹیلنٹ ہی ہے اس کا کہ اس کی آواز لڑکیوں جیسی ہوتی ہے, وہ استعمال کہاں کر رہا ہے؟ اگر وہ انٹرٹینمنٹ ہے کوئی بری بات نہیں, اس انٹرٹینمنٹ سے کسی کا دل دکھ رہا ہے, اس سے کوئی غلط ٹرینڈ چل رہا ہے, اس سے دیکھیں لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, جس طرح کا بھی ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ موجود ہے فالو کیا جاتا ہے. جی کیا جاتا ہے. اب اگر وہ کانٹینٹ جو ہے وہ کسی کو کسی گناہ پہ اکسا رہا ہے, کسی غلطی پہ اکسا رہا ہے, کسی بے شرمی پہ اکسا رہا ہے, غلط ہو گیا. ایک ہے سوشل ویلیوز, میں اسے ایس وی کا نام دوں سمجھانے کے لیے. دوسرا ہے سر دین.
دین کے یونیورسل پیمانے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ دین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ واقعہ مفہوم واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور غیبت اس طرح ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت آپ نے کھا لیا، جی ایسے ہی، یعنی اتنا کبھی فیل غیبت۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر منہ پہ کہہ دیا جائے، یعنی ایک پیٹھ پیچھے، ایک منہ پہ کہہ دی، تو اس کو بھی بد تہذیبی کہا گیا۔ یہ بھی کوئی معیاری، کوئی عقل اور شرم کی بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی غیر معیاری بات، ڈسکریج کیا حضور کی ذات گرامی نے، ڈسکریج کیا کہ آپ منہ پہ بھی دیکھیں، ایک کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ غیر موجودگی میں اس کو کانا کہہ رہے ہیں، مثال ویژولی امپیئرڈ ہے، غیبت ہے، حالانکہ یہ سچ ہی ہوگا لیکن آپ نے غیر موجودگی میں منہ پہ کہا ہے، یہ بے شرمی ہے آپ کی۔ اخلاقی طور پہ تو یہ بڑی ایک پست بات ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس کو تو ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بولڈنس کہتے ہیں، جو اس کو دلیری کہتے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی منہ پہ بات کرتا ہے، سیدھی مارتا ہے اگلے کے منہ پہ، اور وہ دوسرا بندہ دھنگ رہ جاتا ہے، اور اس کے اوپر تو وہ بڑا یعنی کہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور کسی کو نیچے گرانے کی بات، کسی کو نیچا دکھانا وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمت کریں نا، اپنے بارے میں پوسٹ کریں نا، ہمت کریں اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ساری پوسٹ کریں کہ میں یہ ہوں، وہ نہیں کریں گے، بڑا آسان ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا۔ تیسری جو چیز ہے، معیار پہ میں آؤں گا واپس، وہ ہے آپ کی اپنی ویلیوز۔ یہ بڑا باریک نقطہ بتانے لگا ہوں۔ بعض اوقات باہر کی دنیا، یہ میں جب ٹرمز بولوں گا بیٹھ سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام بڑے عرصے بعد کر رہا ہوں، ٹرمز کو بھی پہلی بار کر رہے ہیں بیٹھے بڑے عرصے بعد۔ باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا، باہر کی دنیا کا مطلب ہے میری سکن کے باہر کی دنیا، اور اندر کی دنیا کا مطلب میرا مائنڈ، اندر وجود، ہستی۔ باہر کی دنیا میں کوئی معیار ہے، اب وہ معیار عموماً ہے ٹرینڈ ہے کہ سارے ایسے کر رہے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، اور یہ شرم ختم ہو چکی ہے۔ باہر کا معیار ہے، باہر کا معیار ہے کہ میری آپ کی دوستی ہے لیکن ہم پوڈ کاسٹ کریں پھر دشمنی ہو جائے۔ باہر کا معیار یہ کہ میں آپ کو بڑی عزت کر کے بلاؤں کہ سر جی آپ آئیں نا، ٹھیک ہے جی، 2-4 جگہ سے کال کر کے آپ کو بلا لوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کروں پوڈ کاسٹ میں، کیونکہ باہر کی دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اور میں ملنے کے قابل نہ رہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ہے آپ اپنی کوئی ویلیوز آپ کی پھر نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرینڈ، اگر آپ ڈیمانڈ کیا ہے بھائی، تو ڈیمانڈ جو ہے بڑی معافی کے ساتھ ایسا ممکن ہے وہ آپ کے گھر والوں کو ہی ناچتا دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ میں وہ رشتوں کی بات نہیں کر رہا تھا، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب نچ کے وہاں، تو کیا آپ یہ ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ کیونکہ ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے، جو کہ ڈوپامین آپ کی اطلاع کے لیے، جو خوشی کے کیمیکلز میں 4 کیمیکل میں یاد کرنے کے لیے پرانے ہمارے نسخے تھے، وہ ہم نا کچھ ٹرمز بناتے، تو میں نے ٹرم بنائی ہے DOSC، ڈوز، ڈوپامین ہے، خوشی کا، آکسیٹوسن ہے، سیروٹونین ہے، انڈورفین۔ ڈوپامین ایڈکشن کا ہارمون ہے، اور یہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے لذت سے، لذہ جو ورڈ ہے ایک عربک کا، اور لذہ کا مطلب ہے کوئی چیز آئی ہے اور اس کا بڑا مزہ ہے اور وہ ختم ہو گیا ذائقہ، یعنی آپ نے کو بڑی بہترین قسم کی کھاد نہاری پائے، اور اچھی مثال دی آپ، واٹس ایپ کو والی مثال دینی ہے سر، اچھی مثال۔ اب جناب والا وہ آ گئی آپ کے سامنے، پائے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیفے کے یہاں پھر وہ کھبے کے سچے کے نہیں وہ ہیرا ہیرے کے آ گئے ہیں، اب جناب وہ آ گئے ہیں، تو آپ نے جناب اس کو بڑا انجوائے کیا، لیکن جیسے ہی کھا لیے 3-4 کلچے، میرے منہ میں پانی آ گیا، آپ کے منہ میں آیا کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ناشتہ کر کے ہیں، میں بھوکا بیٹھا۔ اچھا، اب جناب والا وہ جو لذت ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ایک ذہن کی لذت، ایک نفس کی لذت کے لیے ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ کی ذاتی ویلیوز نہیں۔ اب اندر کی دنیا کیا کہتی؟ اندر کی دنیا میں آپ کے ایسے پرنسپلز اور ایسی ویلیوز ہونی چاہیے کہ باہر کی ہار اور جیت میٹر نہ کرے۔ یار کیا ہو گیا، باہر ساری دنیا کہہ رہی ہے ہار گئے، آپ اندر سے آپ کو پتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہاں یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام اس میں سے آپ بھی گزرے، میں بھی گزرا ہوں زندگی میں، اور باہر سے تھوتھو ہو رہی ہے، اندر سے آپ کو پتا ہے کہ یار یہ جو تھوتھو ہو رہی ہے یہ سوشلی ایک نام اس وقت ہے، مطمئن ہے اندر، ہم اندر اے سی لگا ہوا 2 ٹن کا، وہ کہہ رہے ہیں اندر کا اے سی ٹھنڈ کہہ رہی ہے کہ یار تھوڑا صبر کر، اے ہونے ویکھی کی ہونا۔ یہ ہوا ہے شاہ صاحب میرے ساتھ، میں اب میرے بھائی ہیں، میں آپ سے کیا کہتے ہیں نا انفارملی بتاتا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست سوشل میڈیا پہ ہم آئے، میں آیا، میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، پھر جب دوبارہ سے ہم شروع ہوئے اور دوبارہ سے چلنا بات کرنے شروع ہوئے تو وہ میرے دوست میرے سے آگے نکل گئے،
تو میرے جو تھے ٹیم کے لوگ, انہوں نے کہا جیسے وہ کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں, اور آپ بھی اسی طرح مشہور ہوں گے, آپ بھی اسی طرح پیسے کمائیں گے, آپ بھی وہ سارا کچھ کریں گے. میں میرے خیال سے اس کے بڑا خلاف تھا اس چیز کے, اور مجھے وہ پسند نہیں تھا کہ میں اس طرح کروں. اور وہ جب اس طرح ہوا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اندر میرے کیا فیلنگس تھی کہ یہ میں تو مطمئن تھا لیکن دنیا میرے سے مطمئن نہیں تھی. آج بھی وہی صورت حال ہے, میں اپنا کانٹینٹ اپنے طریقے سے پروڈیوس کرتا ہوں. اب ہم نے ایک وی لاگ شروع کیا ہے, اس میں ہم تھوڑی چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں, لیکن مجھے اس میں نظر آتا ہے کہ لوگ اس میں مجھے نیچے کہتے ہیں کہ تو ہے کیڑے کم میں لگ گیا. حالانکہ اس میں کوئی فیملی ولاگنگ نہیں ہو رہی, اس میں یار دوست جو ہم روز کرتے ہیں اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اب میں ریئل لائف میں آدمی لائٹ ہوتا ہے, مطلب اپنی اس کی طبع ہوتی ہے کہ وہ لطیف ہوتا ہے, باتیں شیئر کرتا ہے. سر مزاح میں کوئی عرض نہیں ہے, مزاح تو میں بڑا دیوانہ ہوں. میری کہہ لیجئے کہ مزاح لکھنے والے بولنے والے میرے سارے بڑے محترم ہیں. طاولہ قاسمی صاحب سے دوستی ہے, اور بڑے بڑے اچھے لکھنے بولنے والے. طاہر شہیر کے ساتھ میری گپ لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. میرے استاد ہیں جی, وہ بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں. تو میں بڑا مزاح اور ان چیزوں کا. اور آخری ایام میں امان اللہ صاحب سے میری بڑی نشستیں تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. گزارش یہ ہے سر کہ جو تضییق ہے, آپ کو پتا تضییق کی انگلش میں ایک ورڈ ہے کانٹینٹ. یہ جو ہے نا کانٹینٹ رپورٹ, جی ایسے ہی, یہ تضییق ہے ویسے. جی ٹھیک ہے. یہ جو تضییق ہے نا سر, یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ محسوس کرا رہے ہیں میں سپیریئر ہوں اور سامنے والا انفیریئر. آپ محسوس, اب اس کے ہزار طریقے ہیں. اچھا, بول کے بھی ہو سکتا ہے, لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے, نہ سننا ہو سکتا ہے, سنے بغیر بولنا ہو سکتا ہے, بولتے کو کاٹنا ہو سکتا ہے, دھیان نہ دینا ہو سکتا ہے, کسی ایک جملے سے محسوس کروانا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سر اب تو بڑے بڑے ایسے کر کے دکھاتے ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, میں کہنا مینوں پتا تسی لئیے 1.5 کروڑ دی مینوں پتا تسی لئیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کئی دفعہ تے فنی گل ہوندی, ایک بندہ اتنے بیٹھا بٹ صاحب پنجابی چلے گا تے وہ انجن کرے, ایک ایتھے بیٹھا سی, وہ بڑا گرو جہا بندہ سی. انہیں کہا پائے نے تسی, کہندے جی یہ گولڈ فائر راڈو دی کڑی ہے تے 1.25 کروڑ دی لئی. انہیں کہا دہانا ذرا مینوں تسی. انہیں کہا جی دھیان نہ لٹے نا جی. انہیں دہائی, انہیں نال ہی موبائل پھاڑ لیا. انہیں کیا پائے نا تسی ریپلیکا پائی, تسی ایویں لوکاں نوں تسی امپریس کر رہے ہو, اصلی کڑی نہیں ہے. انہیں کہا ریئلی میرے نال دھوکھا ہو گیا. انہیں کہا جی تسی جھوٹ بول رہے ہو, اے تانوں پتہ سی ریپلیکا ہے. میں صرف چیک کیتی ریکارڈ وچ, اے کڑی دا نمبر کوئی چیز موجود نہیں ہے, اے تسی کاپی پائی ہے. سر گزارش ہے کہ بڑے آئی فون 12 دے 17 والا کور اورنج رنگ دا چڑھا کے پھر رہے ہیں, بڑے جڑے نے ریپلیکا کڑیاں پا کے پھر رہے ہیں. بڑے نے چابی جڑی منہ تے او بنائے, منہ تے ماسک, ہاتھ چابی پڑی ہے جناب مرسیڈیز دی, تے باہر سوزوکی کھڑی ہے. بڑی دنیا ایسی. گزارش ہے جی کہ تسی سب تو پہلے اپنے نال سچے ہو جاؤ. سر گزارش ہے 8 گھنٹے آپ بستر پہ رہتے ہیں اپنے ساتھ. اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے ابدی نیند سونا ہے, قبر. جی وہ جا کے قیامت آنی ہے, برزخ ختم ہونا ہے, اور آپ نے قبروں میں سے نکلنا ہے. اللہ کے بندو اپنے ساتھ سچے ہو. جو آپ کی تنہائی میں حالت ہے, ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ بڑا پیارا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جو حالت تنہائی میں ہے وہی حالت تمہاری قبر میں ہونی ہے. یعنی قبر کی حالت اور تنہائی کی حالت ایک جیسی ہونی ہے. اگر آپ کی تنہائی میں امن ہی نہیں ہے, سکون نہیں ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے, بلس نہیں ہے, ایک تمانت نہیں ہے, تو بھائی پھر آپ ادھر بھی ان للہ پھر مشکل کام ہو گیا. بالکل. شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ گرومنگ کرتے ہیں لوگوں کی, آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. ایک پیچھے ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بندہ تھا, وہ تھوڑا نارمل سا تھا, وہ نیشا پومی کر کے آواز لگاتا ہے. اس کا استقبال ہوا, اس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے, نوجوان بھی تھے, کندھوں پہ اٹھا لیا اس کو کلا پہنایا ہوا انہوں نے, اور پتہ نہیں جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی آ گئی. میں سوچ رہا تھا کہ مطلب اس طرح کا استقبال تو کبھی اساتذہ کا ہوا کرتا تھا کسی دور میں, جب ہم نے سنا تھا کہ کوئی ایسا استاد آیا تو استاد کے لیے سارا کچھ کیا گیا. تو یہ نیشا پومی بھی اب میرے خیال سے ایک بڑی, بس بھاجن یہیں سے نا آپ معیار نکال لیجئے سماج کا معیار کیا ہے. یہ ہمارا نا ایک زوال آ گیا کہ یہ معیار آپ کا بن چکا ہے. یہ معیار بن چکا ہے کہ اگر کوئی مزاح کے انداز میں گانا گائے, کوئی ٹھمکا لگائے, کوئی عجب سی حرکت کرے. میں چند دن پہلے آپ کو شاید آپ نے وہ مارننگ شو دیکھا ہو, تو آپ ہی کے چینل پہ مارننگ شو کر رہا تھا, تو وہ ہماری اینکر بہن بنی ہوئی ہیں, تو وہ کہتی سر وائرل کیسے ہو سکتے ہیں. میں کہا کوئی مشکل. میں کہا آپ 3 چھینکیں کٹھی مار دو وائرل ہو جاؤ گے. ابھی نقلی چھینکیں مار دو تبھی وائرل ہو جائے گی. ہوا میں ایک مکھی مار دو, 2 بار ایسے کرنا ہے صرف تم نے, وائرل ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے جی, میں شرٹ اتارتا ہوں نیچے بنیان ہے, میں وائرل ہو جاؤں گا.
وائرل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ لوگ آپ کو ذکر کریں گے جنہوں نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں, ان تک بھی وہ چیز جائے گی. یہ ہے کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بات نہیں ہے, آپ کی بات میں جان نہیں ہے, آپ کی بات میں ریلیونس نہیں ہے, آپ کی بات میں گہرائی نہیں ہے, اور آپ کی بات کسی کے لیے کوئی رستہ فراہم نہیں کر رہی. یعنی آپ کی بات جو ہے وہ کسی تالے کو, ذہن کے قفل کو کھول نہیں رہی, اور آپ کے پاس صرف ٹھمکا ہے معافی کے ساتھ, آپ کے پاس صرف شودی بن, آپ کے پاس فیملی ولاگنگ ہے, آپ کے پاس غیر معیاری قسم کی حرکتیں ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی رٹا رٹا ایسا ڈائلاگ ہے, اور آپ ایسے کر کے جناب اس کو پڑھ دیتے ہیں. آپ سمجھیں, میں نام نہیں لے رہا. اب جب آپ یہ کریں گے تو امید ہے کہ آپ نے کوئی علمی کنٹریبیوشن دیا, آپ نے کچھ سماج کے فکری ارتقاء میں رول پلے کیا, آپ کی سوچ کوئی ایسی تھی کہ کوئی ایسا بڑا کام ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف اور صرف آپ کے نفس کو تسکین ملی, ڈوپامین پروڈیوس ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. قطع نظر کہ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کوئی معیار نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. زہیب بھائی, میں بالکل ایک ہٹ کے بات کروں گا, یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں اس کی لائف نہیں ہے. کیا آپ نے بڑے بڑے ایسے اور پھر ایسے نہیں دیکھے بھی؟ دیکھیں, کیا بڑے بڑے آپ نے ایسے نہیں دیکھے جن کو لگتا تھا کہ جناب ہمارا ہی ٹائم ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہاں کہاں رلتے دیکھا, بڑے گمنام ہو گئے, بڑے ڈپریشن کے مریض بن گئے, بڑے ریلیونٹ ہی نہیں رہے. بڑی مشکل سے کسی نے ایک مقام بنایا, اس کے بعد تکبر ایسا آیا, عبرت بن گئے یار, چھوڑے مر گئے کہیں. آپ عامر لیاقت صاحب, اللہ انہیں گریق رحمت کرے, رفتار نے 2 ڈاکومنٹریز بنا کے پارٹس میں اپلوڈ, یار کبھی دیکھیں وہ. میں کہتا ہوں ہر پروفیشنل کو نا وہ 2 ڈاکومنٹریز لنک لگا دیجیے گا یا اسکرین پہ دکھا دیجیے گا, وہ ضرور دیکھنی چاہیے. ایک فلم ہے سری کانت, اس میں نا ایک عروج آتا ہے اس کا, جی ایسے ویژولی امپیئرڈ, پھر اس کا زوال آتا ہے تکبر کی وجہ سے. آپ دنیا کی کوئی فلم دیکھیں جس میں کوئی ہیرو پلے کر رہا ہے, اس کے اوپر بنی ہوئی ہے, تو اس میں سین آتا ہے کہ ملکا سنگھ بھاگتے 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 پھر وہ کسی ملک میں گیا, گمراہ ہو گیا, اٹریکشن ٹیمپٹیشن ہوئی, وہ جاتا ہے واش روم میں, ٹرک کے چپیڑا اپنے آپ کو مارتا ہے, اپنے آپ کو پنش کرتا ہے. جس نے بھی خود کو کٹہرے میں کھڑا کر کے خود جج بن کے خود اپنی غلطی نہیں نکالی, کیا وہ بعد میں رسوا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ رسوا, عبرت نہیں بنا. سر باقی چیلنج کرائسس دنیا کے ہر بندے پہ آتے ہیں. سر دنیا کا وہ ولی اللہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایک سا وقت مشکل وقت آ جاتے ہیں, الزام لگ جاتے ہیں, تہمتیں لگتی ہیں, پتھر پڑتے ہیں, گالیاں پڑتی ہیں, الزام کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کے ذاتیات کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک ہے پیچ, وہ خیر ہے. ایک ہے آپ کا رستہ ہی ایسا بنا, کرتے 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 آپ راہ سے گم ہو گئے, یعنی راہ ہی گم ہو گیا, تو گمراہ ہو گئے, زوال آ گیا, عبرت بن گئے. آپ کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے عروج اور یہ ہوتا ہے زوال, صرف 2 وجوہات کی بنا میں. ایک تکبر جو کہ ایک نفس کی حالت ہے, قرآن اس کو 39 ٹائم قرآن میں ورڈ ہے تاغا, آپ اردو میں بولتے ہیں طغیانی, تاغا, اور نفس کی حالت تکبر. اور دوسرا آپ کو یہ لگا کہ جو کچھ ہے یہ پکا پکا رہنا ہے بھائی, نہ اسکرین پکی پکی رہتی ہے, نہ فیم پکا پکا رہتا ہے. یہ آپ لاہور کے سارے افسروں کے دفتروں میں جاتے ہیں, پیچھے تختی لگی ہے, پہلے آیا چلا گیا, یہ آئے انہوں نے بھی چلے جانا ہے, کچھ یار پکا نہیں ہے. اللہ کا نام ہی پکا ہے, بس رب کی ذات ہی ہے جو رہنی ہے. اچھا یہاں رہ جاتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کی یاد اچھی ہے. وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں تو کتنے پڑے ہوں گے بھائی, ادھر نہ ڈھیروں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, اس سبز پلیٹوں والوں کے, نیلی بتی والوں کے بھی پڑے ہوں. او بھائی ایسے کر کے نا لوگ کیا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, کارڈ کو ایسا پکڑتے ہیں نا جو, ٹھیک ہے جی ادھر چلیں, لکھا ہوا ہے کچھ گرین ہی ہے کارڈ, جس دن بندہ مرتا ہے نا اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ویلیو رہتی ہے رویے کی اور اخلاق کی. کیوں؟ وہ کسی کو گریڈ 20 نہیں چاہیے. یہ تو یہ چلے مرنا تو بڑی بات کی بات, اور بندہ معطل ہو جائے نا, OSD ہو جائے, اور ریلیونٹ نہیں رہتا. اسی محکمے میں جا کے ہارن دیتا دروازہ, کہتا یار ادھر دروازہ کھولو میں آیا ہوں. وہ سر جی آپ کا رویہ ہے, لوگوں کو یاد رہے گا. اچھا سر, آج کل تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو دنیا بدنام نام کرنے کے لیے ہونا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سٹنٹ کرو جس سے آپ کا نام ہو جائے, پھر آپ بعد میں لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا. اگلی کرتے ہیں, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے قوم کی, وہ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح اوپر آیا, وہ جو مشہور ہو جاتا ہے وہ اس کا نام ہو جاتا ہے بس. اچھا سر, میرا یہ خیال ہے کہ نام ہونا اور عزت ہونا, عزت دار ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہے. نام تو بڑے بڑے نام ہیں, دنیا کی ہسٹری میں بڑے بڑے نام ہیں. نام سے زیادہ ہے کہ حوالہ کیا ہے, کس حوالے سے پہچانا جا رہا ہے, شناخت کیا ہے. اچھا پھر وہ شناخت جو ہے وہ کسی خیر کے ساتھ جڑی ہے, کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہے,
یا پھر اگین عبرت کے طور پہ ڈسکس ہو رہا ہے. لاہور میں نا یہ پاس میں قبرستان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, فردوس مارکیٹ کا, گلبرگ کا. جی ایسے ہی ہے. جو آزادی کے بعد کل ہو رہا ہے وہ یہ والا لاہور ہے. جی ایسے ہی ہے. اور آزادی کے بعد کے بڑے فلمی ستارے بڑے ہوئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے. نئے آ گئے, نئوں کے نام پتہ ہیں. یہ زی جنریشن کو میں لسٹ نکالوں اگر 70s اور 80s کے ستاروں کے, ایک نام نہیں پتا. نہیں پتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایون بتاؤں, میں پچھلے بچوں کو وہ عائشہ بھوسلے میں اس کا انتقال ہوا تو میں بتا رہا یار دیکھو اسٹیٹ لیول کا کیا پروٹوکول ملا ہے اور کیا سب, بچوں کو پتہ نہیں تھا عائشہ بھوسلے کو. یہ زی جنریشن کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی اگ لاوا مجبوری نو آن جان دی پسوڑی نو. وہ کہ اج دی گل کرو, تسی کوک اسٹوڈیو دی گل کرو, اے تسی کیڑی گل کر رہے ہو. انہوں نے چھوٹی کہنے کی کورین گانے کی گل کرو. سوچے ذرا کے پاپ کی بات کریں آپ. سر نیا زمانہ آ گیا. اب نام کن کا رہ گیا سر, جن کو میں نام کہہ رہا ہوں وہ نام رہ گئے دنیا میں جن کا حوالہ خیر کا تھا. وہ حوالے, وہ عزت کے, محبت کے حوالے. یار بلے شاہ کسی کو ایکچولی شکل نہیں یاد, اسکیچ ہوں گے کچھ. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ہسٹری کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے صوفی ہیں. اس وقت کے زمانے کا بندہ نہیں ملا ہوگا. حوالہ ہے علی بن عثمان الحجویر, داتا علی حجویری, 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ اپ گریڈڈ تعمیری ہوتی چلی جا رہی. عقیدت محبت سے لوگ سلام پیش کیے جا رہے ہیں, دور سے ہی گزرتے کرتے جی سلام. اب وہ جو عقیدت اور محبت ہے سر, یہ نام ہے. اشفاق صاحب, یہ ایک 121 ماڈل ٹاؤن ہے. ماڈل ٹاؤن میں ہزاروں گھر ہیں. سی بلاک میں کتنے گھر ہیں؟ ایک بابا جی تھے جی, بابا جی اشفاق ہیں. لوگ آتے تھے, سنتے تھے, عزت ملتی تھی, محبت ملتی تھی. بانو آپا باداموں والا کیک بناتی تھی, چائے کا کپ ملتا تھا یونیورسٹی سے آئے بچوں کو, بات چیت ہوتی تھی. ڈیرہ آباد تھا, داستان سرائے. حوالہ موجود ہے. واصف علی واصف, یہ گلشن راوی فردوس کالونی ہے پیچھے, دور نہیں یہاں سے. یہ پاس میں انارکلی نابا روڈ انگلش کالج تھا, لاہور انگلش کالج, پرائیویٹ کالج تھا. کسی کی فی معاف ہے, کسی کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے, کسی کو وہیں سونے کو جگہ دے دی ہے, کسی کو پڑھا دیا. بھائی جان دودھ دینے والا آیا ایک دن گھر پہ نا, تو گھر کے کوئی دودھ لینے والا نہیں تھا, آپ خود ہی برتن لے کے چلے گئے. وہ دودھ اس سے لیا, اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ نہیں سکا. 1 منٹ رکو, دودھ رکھا, ایک چٹ پکڑی ہے, اس پہ ایڈریس لکھ, اس زمانے میں چٹ پہ لکھ کے کل آ جانا پڑھائی شروع کرو. سر جی دودھ والے نے پڑھایا. وہ ایک دن صرف دودھ والے سے ٹاکرا ہوا, وہ پڑھا لکھا وکیل بنا بعد میں, زندگی میں فنکشننگ ہو. کتنی ایسی کہانی ہے. تو گزارش یہ ہے آپ کا حوالہ محبت سے ہے, عزت سے ہے. سوسائٹی کو بٹ صاحب اس وقت شدید ضرورت ہے نئے معیار بنانے کی. یہ جو ہم نے ٹرینڈ فالو کرتے کرتے یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور سارا ٹرینڈز کو فالو کرتے کرتے, ڈالر کماتے کماتے, دنیا کو اپنا آپ دکھا, ٹھمکے لگاتے لگاتے, یہ جو معیار بنا لیا معیار نہیں. معیار وہی ہے جو ازل سے ہے, اب تک ہے, نیا بھی نہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ پرانے معیار کو دوبارہ ریوائز کرنے کی, ایک ریویو کرنے کی, دوبارہ سے آج کے زمانے ریلیونٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میری بات اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں, اسمبلی سن رہی ہے, میں بالخصوص پنجاب کو کہوں گا کیونکہ ایک ایجوکیشن کا 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, میڈم سن رہی ہیں. بل پاس ہونا چاہیے کہ تربیت کو, ویلیوز کو, کریکٹر کو, اخلاق کو, ٹالرنس کو, معافی کو, درگزر, فورگیونیس کو نصاب میں ڈالیں. یار آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ لٹریچر میں میر تقی, میر غالب سارا کچھ پڑھائی جا رہے ہیں, وہ اخلاق اور ویلیوز کہاں پر پڑھا رہے ہیں آپ؟ بچہ اسلامیت میں نمبر لے رہا 50 میں سے 50, میٹرک میں بھی, انٹرمیڈیٹ میں بھی, گریجویشن میں بھی, پروفیشنل. اسلام کو نہیں پتا, اس کو کوئی ڈیپتھ نہیں پتا, نمبر آ رہے ہیں, ڈیپتھ نہیں پتا. آپ نے معاشرت سکھائی کوئی نہیں. کل چل رہا تھا, اسکرین پہ چل رہا تھا کہ لاہور میں رواں سال میں 7150 خواتین کو خلا کی ڈگری مل گئی ہے جی. پر ڈے سینکڑوں جو ہیں وہ دائر ہوتے ہیں, دائر ہو رہے ہیں. سر اب ڈائیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے. سر گھر تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے, لوگ امن میں نہیں ہیں, بچے ذہنی مریض بن رہے ہیں. 1/3 آبادی آپ کی ذہنی مریض ہے اس وقت کے ریکارڈز یہ بتا رہے ہیں. نیند کی گولی نام نہیں لے سکتا بٹ صاحب 2024 میں ایک نیند کی گولی, میں نام نہیں لے رہا, سمجھنے والوں کو نام سمجھ آ جائے گا, صرف 2024 میں 2.25 ارب کی بکی ہے. تو پتہ نہیں باقی کتنے کی بکی ہے. وہ یار آپ کی قوم ادھر تو لوگ سو نہیں پا رہے, ان کی ذہنی حالت یہ ہے. پھر نا امیدی کا طوفان ہے, ہر ایک کو لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا.
यार उम्मीद को निसाब में डालिए आप, उन्हें बताइए यार जितना मर्जी अंधेरा हो, तारे चमकते हैं, दिन खत्म होते हैं, रात आती, रात खत्म हो जाती है, अंधेरी रात खत्म होती है। यार शाह साहब हमें नफरत ड्राइव करती है, हम सियासी तौर पे भी नफरत से ड्राइव होते हैं, हम किसी के मोहब्बत, पहले क्या होता था ना कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं किसी के पीछे जाता हूँ, उसको देखता हूँ, मैं जिससे नफरत करता हूँ मैं उसको देखता हूँ और उसे गालियां निकालता हूँ। भाईजान ये टॉलरेंस, ये फॉरगिवनेस हमें ऊपर से नीचे तक पढ़ाने की जरूरत है, ये स्टेट के हर इदारे को पढ़ाने की जरूरत है, ये हर सियासतदान को पढ़ाने की जरूरत है। क्या हमें हमारी माओं को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है जब नई माएँ आ रही हैं? सर देखें, ये आज के बच्चे जिनको मैं कह रहा हूँ निसाब में पढ़ाएंगे, यही मुस्तकबिल के माँ और बाप है। एक मुझे उसका रेफरेंस नहीं पता, मैं कोट कर देता हूँ, मैंने सुना हुआ है 2050 और 55 तक इस मुल्क के असल मालिक वो हैं जो आज यंग 18-20 साल के। सर देखिए ना, मेरी 47 को साल उम्र होने वाली है, हम वो लोग हैं जो तैयार हुए पिछले 25 सालों में। जी ऐसे ही। अगले 25 सालों में वो तैयार होना है जो आज जिसकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, या आज वो स्कूल या कॉलेज जा रहा है। सर उस पर आज मेहनत करें। आपके मुल्क ने अगले 20 साल पता है किस तरफ जाना है, मैं आपको पहले बता दूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जिस तरफ इस यूथ ने जाना है जो आज यूथ है, ये 12 करोड़ जिस तरफ जाएंगे ना मुल्क उस तरफ जाएगा। पर ये तो सारे निशा पोमी के फैन है। तो सर गुजारिश ये है, ये 12 करोड़ अगली बात सुन लें कि जो अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे मेरे मुल्क के सियासतदानों को जो मौजूद है, सारे ही मौजूद हैं सर, लेकिन को क़यामत तक तो नहीं रहना। 70 क्रॉस किए बड़े सियासतदानों की बात करूं तो तकरीबन सारे ही, मैं बड़े सियासतदानों की बात कर गए हैं, और मैं इस दुआ के साथ ये बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे कि अगले 20 साल बाद होंगे, अगर होंगे भी तो सेकंड का नहीं पता भाई, लेकिन यार ये जहन में रखिए, अगर होंगे भी तो रेलिवेंट नहीं होंगे, सेहत की हालत, चीजें। तो क्या ये जो आज मौजूद हैं वो तैयार कर रहे हैं एक ऐसी नस्ल को जो उनसे बेहतर हो, हमसे बेहतर हो और मुल्क संभाल सके? क्या हमारे बड़े सियासतदान सिर्फ यही नहीं सोच रहे कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी फैमिली बस लीड करे? ओ भाई, ये स्कूलों कॉलेजों के बच्चे तैयार नहीं होंगे, 12 करोड़ को डायरेक्शन ना दी आपका, वो कहते हैं ना एटम बम वाले एरिया में बड़ी ना चौकियां बनी होती हैं, बड़ा पहरा देना पड़ता है, आप उधर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, आप उधर एंटर नहीं हो सकते, ऐसी है ना जी। सर आपका एटम बम से बड़ी फोर्स और बड़ी ताकत आपकी 12 करोड़ यूथ है, आप इसको डायरेक्शन ना दें, ये उड़ा के रख देगी आप। मेरे ख्याल से हम उड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इररिलेवेंट हो गए हम। ये सर आप देखें, ये बड़ा इस वक्त मसला है। आपका 3.5 लाख टीचर पंजाब में, 52,000 स्कूल है, 14,000 को आपने आउटसोर्स कर दिया। शाह साहब आपको कभी व्यूज का वो फोबिया हुआ है कि मेरे व्यूज गिरते जा रहे हैं और मुझे कुछ करना पड़ेगा? अच्छा यार, ये बड़ा अजीबोगरीब चीज नहीं आ गई है? सब कभी हुआ, लेकिन शुक्र है ये उस जमाने में हुआ। अच्छा ये हुआ ना जी, लेकिन ये 2 काम हुआ उससे। एक तो ये पता लगा कि अपनी डोमेन में रहना है। मैं आपको ना एक इजाजत दे तो एक इस मेरे कमरे में एक फ्रेम पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ नहीं, वो फ्रेम में आपको वो सामने पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब व्हाट्सएप ये फ्रेम मैंने पकड़ लिया, ये हमारे जस्टिस अनवार साहब हैं। हाँ जी, बहुत शानदार। 6 साल पुरानी तस्वीर है मेरी उनकी। ये चंद दिन पहले ना मेरे किसी लेक्चर पे उनका एक टेक्स्ट मैसेज था, मैंने उसको टाइप इस तरह करवा के फ्रेम बनवा के लगा दी। ये क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, यानी ये लर्निंग्स है मेरी। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी थैंक्स फॉर लव, यू आर अ बोर्न टीचर। यार इतना बड़ा बंदा मुझे ये कह रहा है, मेरे लिए ये प्राइड से कम नहीं है। यू आर अ बोर्न टीचर, never ever try to change your track, this track. If you do it, it will be counterproductive. माशाल्लाह, बहुत आला। वो एक लेक्चर पे उन्होंने कहा, मैंने इसको अपने सामने रख लिया कि शाह जी फैसला करने से पहले इस कमेंट को देखना है। व्हाट्सएप अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं ना, या डस्ट लगी मैं झाड़ दूंगा, मेरा ये हाथ का ना आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है यार मैं कुछ झाड़ रहा हूं। मोहब्बत करने वाला कह रहा है यार ए ट्रैक है शाह जी। तो जज साहब का तो अपना एक माशाल्लाह कैलिपर है, एक पूरे, मैं उन्हें समझता हूँ थॉट लीडर है। 50,000 के करीब तो उन्होंने डिलीवर किए मुकदमे, और 40 साल का, और मसालती अदालतों का टाइम भी बढ़ाया, चीफ जस्टिस रिटायर हुए, फैमिली कोर्ट का भी। मेरे पे उन्होंने उनकी मोहब्बत है, लिखा भी बड़ा कुछ है, किताब उन्होंने सुपरवाइज की, एक कंपाइल करवाई आज से कुछ साल पहले। लेकिन ये मेरे लिए ये फ्रेम मैंने करवा के अपने सामने रख लिया बस। सो बताना मैं चाहूंगा ये कभी हुआ, लेकिन समझ आई कि यार ये मेरा ट्रैक नहीं है। मेरा ट्रैक, क्या मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जिसकी लाइफ वन डे है, सिर्फ ऐसे करके एक भाई का ही और ऐसे करके गिर गया, फिर तो मुझे आज कौन सी खुदकुशी हुई है, किसने मार दिया है, कौन किसके साथ भाग गई है, कौन लड़ पड़ा है, आज अदालत में क्या हुआ है, आज हथकड़ी किसको लगी, फिर मुझे ये बातें करनी चाहिए। अगर मेरे कंटेंट की लाइफ एक दिन से ज्यादा है, इससे परसों रेलिवेंट भी होना है,
इसने 5 साल बाद रेलिवेंट होना है। बट सर मेरी पहली वीडियो रिकॉर्ड होने से 5 साल बाद वायरल हुई, और मैंने खुद नहीं अपलोड की, किसी ने अपलोड की, वायरल हो गई। मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि जिस कंटेंट को अल्लाह ताला ने जो वक्त रखा है ना, वो तब वायरल कर देना है, वो मेरी शनाख्त का जरिया बन जाएगा, वो मेरा तोशा आखिरत बन जाएगा। मेरी वीडियो थी वालिद को गले लगाने वाली, पड़ी रही, वायरल हुई, लोग यकीन करें मुझे मिले जो झोलियां उठा के दुआएं देने लग पड़े कि यार मेरा बेटा मेरे गले लगता। बेटों ने आगे कहा अब्बा जी गले लगना आपने कहीं आए, उन्होंने कहा जी हम बहनों से सलूक इसलिए अच्छा करते हैं, आपने इस पे लेक्चर्स बड़े दिए। मैं तो वैल्यूज प्रमोट करता हूँ, ये वाजे करूं भाई आपको, मेरी मोटिवेशन, उम्मीद बजाते खुद, किस शोबे की उम्मीद है? मेरी उम्मीद वैल्यूज की उम्मीद थी। मेरी मोटिवेशन एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, फैमिली, इखलाक, वालदैन के साथ अच्छा सलूक, दोस्तों के साथ लेके चलना, किताब पढ़ना, ये थी मेरी तहरीकें। कोशिश की मैंने, अल्लाह कबूल कर ले। अच्छा शाह साहब, एक दिमाग को सिखाने के लिए उस दिमाग की बुनियादें मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी बुनियादें कैसे मजबूत होंगी? हमारा बच्चा जिसको अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, आप उसको हिम्मत दिलाने की बात कर रहे हैं, आप उसको उम्मीद देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद में जो चीज़ बनाई गई है, उसकी बुनियाद बनाई गई है, वो तो शौकी पे बनाई गई है, वो तो शायद फैमिली ब्लॉगिंग पे बनाई गई है, वो तो शायद ऐसी चीज़ों पर बनाई गई है कि भाई ये तुम चीखें मारोगे तो तुम वायरल हो जाओगे, उस पे बुनियाद बनी है। अब उसको आगे ये किस तरह आप डिलीवर करेंगे? भाईजान मेरा ख्याल है कि हमारे स्टेट इदारों को, उसमें सब बड़े इदारे, ISPR है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिसी है, मैं बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, इनको एक लिस्ट बनानी चाहिए। ये सोसाइटी के हीरोज, वो ईदी साहब है, वो मदर टेरेसा है, वो रुतपा है, कोई भी है, वो लिस्ट सारी की सारी जो बनाए, इन्होंने सबको तो असल में कंट्रोवर्शियल किया है। जुल्म ये हुआ है, कर दिया, ये समाज ने किया, लोगों ने किया, जिसने भी किया वो कंट्रोवर्शियल किया। लिस्ट को बनाने के बाद इनकरेज करना चाहिए, इन पे डॉक्यूमेंट्री बने, इन पे फिल्में बने, इन पे ब्लॉग लिखे जाएं, इनको पढ़ाया जाए, इनको पढ़ा जाए, इनके दिन मनाए जाएं, इनसे एसोसिएट करवाया जाए लोगों को। हमने क्या किया, क्योंकि ये इतना बड़ा, यार क्या नवाब और बहावलपुर को निसाब में नहीं पढ़ाना चाहिए? तो ये बड़ी सख्त जरूरत है इस वक्त सोचने की। लीडरशिप जो है सर, वो हांकना नहीं है, वो अपने कैंप में बैठ के सिर्फ डिक्टेट करना नहीं है, वो स्ट्रिक से गेट आउट कहना नहीं है, वो यस नो नहीं है, वो मोहब्बत है, आप ठीक इश्क मांगते हैं। अच्छा, बगैर इश्क के बागी को आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते, बगैर मोहब्बत के, दरगुजर के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं एग्री करता हूँ। ये बताएं कि मेंटरशिप की बात, आप तो मेंटरशिप के, आप खुद मेंटोर हैं बहुत सारे लोगों के, आप मेंटरशिप सिखाते हैं। हम अब अपने बच्चों को कोई मेंटरशिप सिखाते हैं कि मेंटोरिंग क्या होती है, कि इसको देखना है, ये देखो, इसके साथ बात करनी है, क्योंकि तालीम की बात हम कर देते हैं, तरबियत की बात छोड़ देते हैं। बट साहब मैं पिछले कई दिनों से ना जी गवर्नमेंट की सिलेक्शन एक कमेटी में था, और DPIs, CEOs एजुकेशन, DOs एजुकेशन, जो कि जिनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस एज हेड में इंटरव्यूज ले रहा था। यकीन करें कहतुर जाल, बड़ा बुरा हाल है। हम दर्जनों इंटरव्यू लेने के बाद एक बंदा सिलेक्ट करते थे। ये मेरे साथ मेरा बोर्ड बैठा, तस्वीर लगा दें आप बेशक। ओ भाई इतना बड़ा मसला है, आपका मुल्क वो एक बड़ी फौज बन गया नखट्टुओं की, नलायकों की, इनकम्पिटेंट लोगों की। लो, और 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है तकरीबन। अच्छा प्लम्बर व्हाट्सएप आपने मुझे जरूर बताना है अगर मिला तो गाड़ी की ट्यूनिंग को अच्छी करने वाला मुझे जरूर बताना है आपने। इलेक्ट्रिशियन कोई मुश्किल है जो तार लपेट के ना ले जाए, मुझे जरूर बताना है। कारपेंटर जो कील की एक डब्बी साथ ना ले जाए, मुझे जरूर बताना है आपने। अच्छा जो ईमानदार है, अजीब तरह की कॉम्बिनेशन है, ईमानदार तरीन है, नमाजें भी पढ़ेगा, सारा कुछ, काम नहीं आता। अच्छा काम आता है, करेक्टर नहीं है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। हमें वो लोग चाहिए थे जो काबिल भी हैं और ईमानदार भी हैं, काम भी आता है, इखलाक भी ठीक है, बड़े थोड़े हैं। शाह साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बड़ा मज़ा आया। और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि एक नशिस्त थोड़ी सी कम उजलत में और थोड़ा सा आसान वक्त में हम ज़रूर करें। दरवाजे खुले हैं सर मेरे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें, हमें अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक से आगाह करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।